اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ ناظرین، آج جمعہ کی صبح 11 اکتوبر 2024، دارالحکومت کا خوبصورت ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، مگر اس بظاہر ٹھنڈے موسم میں بڑی گرمیاں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، آج موضوعات تو کافی ہیں، لیکن احمد فراز کی ایک نظم آپ کو ضرور سنائیں گے کہ جس کا ابتدائیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر پوری نظم بھی آپ کو سنائیں گے کہ جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے، قتل بنگال کے بعد مہران میں شہریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے۔ ناظرین، جو آج موضوعات ہیں ان میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس حوالے سے ان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا، اور اب نورین خان صاحبہ نے بھی اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ مراد سعید کا بیان جو سامنے آیا ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ اکتوبر نومبر میں، خاص طور نومبر کی بات ہے، کہ یہ عمران کے حوالے سے سخت فیصلہ کیا جائے گا، اس کی زندگی کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے، ان کی جماعت کی سیاست کے حوالے سے۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جس طرح سے مصر کا ماڈل ہے کہ مرسی کو جیل کے اندر جنرل سیسی نے مروا دیا تھا، مار دیا تھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی کبھی ایسا ہو۔ لیکن ناظرین، یاد رکھنے والی بات ہے کہ جنرل سیسی نے جو کچھ کیا وہ مرسی کی صورتحال اور تھی، لیکن عمران خان، اللہ رب العزت اسے زندگی دے، وہ کسی ایک صوبے، کسی ایک خطے، کسی ایک علاقے میں ان کی مقبولیت نہیں ہے، فالوئنگ نہیں ہے، بلکہ پاکستان بھر میں ہر ایک، آپ گلگت بلتستان سے شروع کیجیے، جی بی میں عمران جتنی مقبولیت کسی کی نہیں۔ آپ کشمیر میں آئیے، عمران سے زیادہ مقبول کوئی نہیں۔ آپ خیبر پختونخوا میں آئیے، اس سے زیادہ مقبول کوئی نہیں۔ آپ پنجاب میں آئیے، یہاں وہ اکثریت سے الیکشن جیتا ہوا ہے۔ آپ دارالحکومت کی بات کیجیے، یہاں کی وہ تینوں سیٹیں فارم 45 کے مطابق جیتا ہوا ہے۔ آپ بلوچستان کی بات کیجیے، وہاں بھی اس کی نمائندگی موجود ہے۔ آپ کراچی، سندھ، کون سی جگہ ہے جہاں عمران کی مقبولیت نہیں ہے؟ وہ ایک اس طرح کا مقبول لیڈر ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اس نے الیکشن جیتا اور سب کو دھول چٹا دی۔ لیکن اس وقت اللہ رب العزت اس کی زندگی کی خیر کرے، اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں ہاتھ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت اسے عافیت اور خیریت سے رکھے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ کانفرنس تو ہو رہی ہے ایس سی او کی اسلام آباد میں، لیکن 18 تاریخ تک جیل میں ان کی ملاقات کیوں بند کر دی گئی ہے؟ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا گیا، اور جیل کے اندر جو ٹیم عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کر رہی تھی، ان میں سے ایک اہم ممبر، اہم رکن، جو خالصتاً وہ وکیل ہے، ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، کبھی کسی سیاسی معاملہ میں وہ نظر نہیں آئے ایکٹیو، انتظار پنجو تھا، ان کو غائب کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا، اور وہ اب تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی پٹیشن زیر سماعت ہے۔ ناظرین، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل 2 مہینے پہلے جنہیں اٹھایا گیا تھا، اور پھر ان کی فیملی نے، ان کے مسز نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے پاس ایک پٹیشن زیر سماعت ہے، اور اس میں اس کا منظر کئی دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہاں پہ تمام پولیس کے بڑوں کو بلایا جاتا ہے ضلع کے، اور وہ سوائے آئیں بائیں شائیں کرنے کے کچھ نہیں کہتے۔ اب اچانک یہ بتایا گیا کہ ایک شہری ہے جی ریاض قریشی، کہ اس نے کوئی درخواست دی اور اینٹی کرپشن کے پاس کہ 95,000 روپے رشوت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے لی تھی، اور اس حوالے سے ان کو جو اینٹی کرپشن کی ٹیم ہے جی، تفتیشی ٹیم، انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا اور 3 روزہ ریمانڈ، اور پھر ان کو آج عدالت میں بھی پیشی ان کی ہے اور سارا کچھ ہے۔ یعنی ایک مریم کا کیسا پنجاب ہے، نواز شریف اور شہباز کا یہ کیسا پاکستان ہے کہ جس میں 2 مہینے پہلے ایک سرکاری ملازم، کوئی کلرک لیول کا نہیں ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل،
کہ جس کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ یہ سہولت کاری میں شامل ہے عمران خان صاحب کی، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کے بال بچوں سے جیل کے اندر جو کالونی ہے وہاں اس کا گھر خالی کروا لیا گیا، اور گھر خالی کروانے کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اس کو نوکری سے فارغ کر کے ٹوٹل سب معاملات ختم کر دیے گئے، اس کو ڈسمس کر کے فارغ کر کے پھر اس کو ظاہر کیا گیا۔ اس پاکستان میں، اس پنجاب میں کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ کبھی ایک پاکستان بن جائے۔ یہ جو دو پاکستان ہے اس وقت، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ کبھی ایک پاکستان بن جائے، تاکہ جو پاکستانی ہیں انہیں انصاف بھی میسر ہو۔ اور اسی لیے چیف الیکشن کمشنر راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہوں، یا بے شمار اور لوگ، اب تک بے شمار آوازیں اٹھ چکی ہیں کہ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کے حکم پہ کل ڈی سیل کر دیا گیا۔ سی ڈی اے نے اچانک، جو ایک کھوکھا نہیں ہٹاتے، انہوں نے اچانک اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے سیل کر دیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس کو۔ اس کے پیچھے کیا ہے کس کو نہیں پتہ، اس کے پیچھے اسلام آباد کا احتجاج ہے، اس کے پیچھے علی امین گنڈا پور کی دلیری ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے کارکنان کی دلیری ہے، پی ٹی آئی کی جیل سے باہر جو قیادت ہے اس کی دلیری، اور پی ٹی آئی کی جو جیل کے اندر بیٹھی قیادت ہے ان کی دلیری ہے۔ اسی وجہ سے خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے مختلف سوالات پوچھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا آپ نے، یا تماشا آپ نے بنا لیا ہے، کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس انداز سے آپ نے ایک صوبے کے ہاؤس کیا گھر کو کہتے ہیں نا، کہ اس صوبے کا گھر ہے، وہاں آپ قدم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ سارا کچھ ناظرین آپ کے سامنے، میرے سامنے اور دنیا بھر کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے۔ مریم کا پنجاب اور شہباز شریف کا پاکستان۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ شاید اپنی جگہ درست کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت گنڈا پور کے حوالے سے بہت ساری چہمہ گوئیاں، بہت ساری خبریں، بہت سارے تبصرے، تجزیے ہو رہے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، وہ کیوں یہاں سے اپنے جلوس کو، اپنے عوام کو چھوڑ کے خیبر پختونخوا ہاؤس گیا۔ پھر ایک مسٹیریس سٹوری ہے جس کے مطابق وہ 12 ضلع کراس کر کے پہنچا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اور پھر تقریر کی، اور پھر اس کے بعد وہاں محسن نقوی کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے ایک آئی جی کو، جو ایک صرف کل پرزہ ہے ایک سسٹم کا، اس کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد پھر جو حکومت کی ضرورت کے مطابق پی ٹی ایم کے جرگے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کل اسی گنڈا پور کی صدارت میں ایک جرگہ ہوا جسے قومی جرگے کا نام دیا گیا، جس میں حکومتی لوگ، محسن نقوی ایک طرف بیٹھے ہیں، منہ جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ انہیں خوف ہے کہ کہیں انہیں کوئی گنڈا پور صاحب کچھ کہہ نہ دیں یا کچھ کر نہ ڈالیں، اور ان کے دائیں سائڈ پہ گورنر کے پی کے جو انہی کے حلقے سے ہیں، جن کو شکست دے کر یہ ایم پی اے بن کے آئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی قیادت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر وہاں اسی گنڈا پور کی قیادت میں اس کو، یہ اگرچہ یہ جیلی جرگہ تھا، یہ جرگہ کوئی نہیں تھا، اس کو قومی جرگے کا نام دیا گیا، اور پھر اختیار دیا گیا علی امین کو کہ آپ پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کیجئے، اور آج کے دن سے جو 3 روزہ اصلی جرگہ پٹھانوں کا، پشتونوں کا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور باقی جو پاکستان بھر میں ان کے زعماء جہاں جہاں قبیلے بستے ہیں، زعماء بستے ہیں، ان کا جو اصلی جرگہ ہونے جا رہا ہے، کہ اس کے حوالے سے اختیار دیا گیا اسی علی امین گنڈا پور کو، جو کل تک غدار تھا، غدار ریاست، غدار وطن تھا، جس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ مسلح لوگوں کو، مسلح جتھے اور مسلح افغانیوں کو، اور ساتھ ایسے ایسے لوگوں کو لے کے وہ چڑھائی کر رہا ہے دارالحکومت پہ۔ اسی دارالحکومت نے اسی کے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ قیادت ہم آپ کو سونپتے ہیں، آپ بات کیجئے، آپ اس قابل ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ووٹوں کا اختیار ہے، آپ کو لوگوں نے
خیبر پختونخوا کی اکثریت نے، غالب اکثریت نے، 2/3 سے بھی اوپر کے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس لیے آپ بات کیجئے۔ تو ناظرین یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ الحق کو عمران خان کہتے ہیں نا، اللہ الحق، کہ وہ انہیں جھکنا پڑا، جا کے اسی محسن نقوی کو وہاں جھکنا پڑا، اسی امیر مقام کو وہاں جھکنا پڑا، اسی گورنر کو وہاں جا کے جھکنا پڑا آگے گنڈا پور کے، کہ وہ ان کو اس مشکل سے نکالے۔ ناظرین گنڈا پور کی جو پوزیشن ہے وہ اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ ریاست کے جز، ریاست کے ایک پائے، ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ وہاں اس نے ریاستی نظام کو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق چلانا ہے۔ اور دوسری حیثیت کیا ہے؟ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ، ان کا ایک باوقار، ان کا وفادار سپاہی ہے، اور وہ ان کے کہے پہ چلتا ہے۔ اور اس وقت علی امین کا بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ ایک طرف ریاست ہے اور ساتھ سیاست ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ریاست کو سیاست سے اور سیاست کو ریاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین اس وقت 2 دھاری تلوار پہ چل رہا ہے۔ اب علی امین کی ذہانت ہے، علی امین کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ کس انداز سے اس سب چیزوں میں سے نکل کے اپنی ریاست کے ساتھ بھی چلتا ہے، اور اپنی سیاست کو نہ صرف برقرار رکھتا ہے بلکہ اسے باوقار بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشکل میں لیڈر کا پتہ چلتا ہے، اور مشکلات کے اندر ہی لیڈرشپ نمایاں ہوتی ہے، لیڈرشپ کو بڑھوتری اور بڑھاؤ ملتا ہے۔ یہ علی امین کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے۔ ناظرین آج سے پی ٹی ایم کا جرگہ شروع ہو رہا ہے، اگرچہ 2 دن پہلے اس جرگے کی جگہ پہ پولیس کے ذریعے سے، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاقی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کی پولیس کو اس صوبے کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتی ہے۔ اسی انداز سے خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے جو ضلع خیبر میں جلسہ گاہ تھی، وہاں پہ دھاوا بولا گیا، 4 لاشیں گری، 12-15 لوگ زخمی ہوئے، بہت ساری خرابی ہو، لیکن اس کے باوجود منظور پشتین نے تحریری طور پہ جو دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھا، اس نے کہا کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا جرگہ ہر صورت جو مرضی آپ کر لیں، ہم وہ جرگہ اپنا بلائیں گے۔ منظور پشتین ایک اجتماع سے کل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو پاکستان کے صحافی ہیں انہیں تھوڑی سی شرم دلائی ہے۔ 2 نام خاص طور پہ، پہلا نام حامد میر کا لیا اور دوسرا نام انہوں نے لیا صافی کا۔ صافی چونکہ اس کا تعلق اسی علاقے سے پٹھان ہے، تو انہوں نے کہا کہ انصاف سے کام لو۔ انہوں نے کہا کہ آپ وفاق میں، پنجاب میں چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے تو اس کو بڑا کر کے آپ دکھاتے ہو، لیکن اس وقت جو باریش بزرگ سفید داڑھیوں والے یہ کب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو اپنا موقف بیان کریں آئین کے اندر رہتے ہوئے، یہ غداری نہیں کرنا چاہتے، یہ کوئی علیحدگی نہیں چاہتے، صرف آئین کے اندر رہتے ہوئے، جو آئین نے حقوق جو دیے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنا حق مانگتے ہیں، تو آپ ان کی خبر ہی نہیں دیتے۔ ان کا آپ کیسے انصاف پسند ہو آپ؟ ان کا کہ ایک ISPR کی طرف سے، ایک ادارے کی طرف سے چند لائنیں لکھی آ جاتی ہیں، آپ ٹک 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 کر کے وہ چھاپ بھی دیتے ہو اور چلا بھی دیتے ہو، لیکن یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان کی بات آپ کیوں نہیں سنتے، نہ چلاتے ہو؟ بہرحال ناظرین اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، پی ٹی ایم سے 100 اختلاف ہے ہمیں۔ ظاہر ہے جب وہ کہیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ہمیں اختلاف ہے اس بات سے، ہم وردی کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وردی کے بغیر کوئی ریاست چل نہیں سکتی۔ ہاں کچھ لوگوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس سارے کے باوجود چونکہ پاکستان کے آئین اور ضابطے کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر جماعت ہے، رجسٹر جماعت کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور سیٹیں بھی حاصل کی، لیکن ٹشو پیپر کی طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ استعمال کر کے اس جماعت کو ایسے کر کے پھینک دیا گیا۔ اور خاص طور پہ جب ایک طرف SCO کانفرنس ہو رہی ہے، پوری دنیا سے آپ نے مہمان بلائے ہوئے ہیں اسلام آباد میں دارالحکومت میں، اور اسی لمحے آپ سب سے بڑی جماعت کے ہزاروں لوگوں کو آپ جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں، جھوٹے مقدمات اور اس کی قیادت پہ غداری کے مقدمات میں آپ لپیٹ رہے ہیں،
اور اسی لمحے اچانک آپ کو خیال آتا ہے کہ پی ٹی ایم دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو آپ پابندی لگا دیتے ہیں، اور اس کے جو شیڈیول ہے پابندی والا، اس میں ان کے بے شمار لوگوں کو ڈال دیتے ہیں اور گرفتاریاں بھی کرتے ہیں، اور پھر ساری یہ چیزیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں۔ 100 نقص ہوں گے پی ٹی ایم میں، لیکن ایک بات کہ اس وقت تک کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس میں سرکار کی طرف سے تو زیادتی نظر آتی ہے، پی ٹی ایم کی طرف سے زیادتی کوئی نظر نہیں آتی، سوائے نعرے نوروں کے۔ ٹھیک ہے، نعرے لگتے ہیں جذباتی طور پہ، یہ وہی نعرے ہیں جو اس سے پہلے مریم کے جلسوں میں بھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، نعرے لگ چکے ہیں، اور زرداری بھی کیا کہہ چکے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات۔ نواز شریف کیا کہہ چکے ہیں، خواجہ صفدر کیا کہہ چکے ہیں، وہ تو فوج والوں کو ملنے والی تنخواہیں اور ان پہ خرچ ہونے والے بجٹ کے والے سے بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ وہ چونکہ بھول جائے کیا کہا جائے اب، چونکہ دوہرا سلسلہ ہے نا، اس لیے پی ٹی ایم سے بات کیجئے۔ آج جو گنڈا پور کو جو منصب سونپا گیا، ظاہر ہے گنڈا پور پٹھان بھی ہے، منتخب وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور اسی کے صوبے میں وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ پی ٹی ایم کوئی بہت بڑی قومی جماعت نہیں ہے، اس کا تعلق صرف پختونوں کے علاقے میں بہت محدود، کیونکہ وہاں 85% ووٹ تو وہاں سے پی ٹی آئی نے لیے، اور باقی سارے جنہوں نے مل ملا کے لیے، ان میں پی ٹی ایم بھی ایک جماعت شامل ہے، جیسا جماعت اسلامی نے بھی لیے، جی وائی نے بھی لیے، اے این پی نے بھی لیے، پیپلز پارٹی نے بھی لیے۔ تو وہ اس لیے اس ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی، اس کے ساتھ آپ بات کیجیے، ان کی بات سنیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ لٹھ لے کے ان کے پیچھے آپ لگ پڑے۔ جب یہ لٹھ لے کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو پھر مسائل نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے۔ ناظرین، شروع میں آپ سے کہا تھا کہ احمد فراز، آپ کو پتہ ہے کہ اس صدی کے جو بہت بڑے اردو کے شعراء ہیں، خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کی بات کی جائے تو ان میں سے وہ ایک ہیں۔ انہوں نے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کئی دہائیاں، کئی ورے پہلے، کئی سال پہلے محسوس کر لیا تھا، اور اس کے حوالے سے جو کچھ کہ جس طرح سے پی ٹی ایم کے اجتماع پہ گولیاں چلوا کے تو لاشیں گروائی گئی ہیں، اور پھر اسی طرح سے جو لاشیں گروائی گئی تھی ماڈل ٹاؤن میں بھی، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں احمد فراز؟ آئیے ذرا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے، قتل بنگال کے بعد مہران میں شہریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے، اب پشاور سے لاہور و مہران تک۔ ظاہر ہے وہ خیبر ایجنسی پشاور میں ہی ہے، خیبر ضلع خیبر، تو انہوں نے اتنا عرصہ پہلے کہا کہ اب پشاور سے لاہور و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیو، کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر ہے یہ کچھ تو ہوں غازیو، کس کے ایما پہ ہے اتنی غارت گری، کس کے آگے ہو تم سرنگو غازیو، جیسے برطانوی راج میں گورکھے باغیوں پر ستم عام اس کے بھی تھے، جیسے صفاق گورے تھے ویتنام میں حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے، آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے۔ یہ آج والا جو اجتماع ہے یہ بھی اسی جمہور کا قافلہ اس میں شامل ہے۔ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، پٹڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی، پٹڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں۔ سننے والی باتیں، غور کرنے والی باتیں۔ کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں، آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں، خول اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان کا سپاہی یا پیشہ ور قاتل نہ بنے، بلکہ اس وطن کے دفاع کی خاطر وہ اپنا جو تنخواہ لیتا ہے، اپنی جو وردی پہنتا ہے، اس کو اس وطن کے دفاع کے لیے صرف کرے، نہ کہ پیشہ ور قاتل بن کے اپنے آپ کو وہ اللہ کا بھی مجرم ٹھہرائے اور اس دنیا میں پاکستانی قوم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
دعا ہے کہ آج جو جرگہ ہو رہا ہے 3 دن ہے، عافیت اور خیریت سے گزرے، اور آج سے جو SCO کی تقریبات شروع ہو رہے ہیں، فنکشن شروع ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ بھی خیریت سے گزریں، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے بھی اچھا وقت لائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر فلسطین پائندہ باد۔